السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کس طرح سے تربیت کی تھی اور وہ کس طرح سے ہر معاملے میں کام کیا کرتی تھی، ان کا کیا عمل ہے۔ تو ہم اس سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے نفع کے لیے کچھ کام کرتے ہو تو اس میں کوئی کوتاہی نہ برتنا، پوری طریقے سے محنت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا اس معاملے میں کہ اللہ تمہاری مدد کرے اس میں۔ اور اگر وہ تمہیں نفع نہ ہو پائے، یعنی کہ نقصان ہو گیا اب تمہیں، تو پھر اگر مگر نہ کرنا کہ میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا اور ویسے کرتا تو ویسے ہو جاتا۔ بس یہ سمجھنا کہ اللہ نے اسے تمہارے مقدر میں نہیں کیا، نہیں رکھا، اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا۔ کیونکہ اگر مگر کا راستہ جو ہے نا، یہ شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ ہر کام کرنے سے پہلے جب ہم سوچتے ہیں کہ میرا اس کمپٹیشن میں یا اس ایگزامینیشن میں یا اس بزنس سے میرا یہ فائدہ ہوگا، میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کام کو کرنے کی، مگر اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو پھر بس میں اس پر مطمئن رہوں کہ اللہ نے یہی چاہا تھا میرے لیے، اور میں نے دعا بھی کری اللہ تعالیٰ سے، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوا تو بس اس پر مجھے صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہتر ہی ہوا، کیونکہ اللہ نے جو میرے لیے سب صحیح سمجھا وہ کیا۔ اب چلتے ہیں اس کے اگلے پوائنٹ کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم ان باتوں کا خیال رکھنا۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا تو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہوئی نا، کہ پھر تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے حوالے سے کہ اور جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اور جان لو پوری امت مل کر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ کرنا چاہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے، اور پوری امت مل کر ایک جگہ جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور سیاہی سوکھ گئی، ایک فائنل ورڈکٹ آ گیا۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے اب آپ کو کئی سارے سوال ہو سکتا ہے، جو لوگ شرک میں کسی طریقے سے مبتلا ہیں وہ آپ سے کریں گے جب آپ ان کو یہ بات سناؤ گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو کسی آدمی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اپنی ماں سے روٹی اور سالن نہیں مانگا جا سکتا، یا ہم کسی سے قرض نہیں لے سکتے، یا ہمارے سر پر کوئی وزن زیادہ ہو یا ہمیں وزن اٹھانا ہو تو کسی کی مدد نہیں لے سکتے۔ اس طریقے کے ہلے بہانے بہت سارے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے، تو آپ ایک لائن میں انہیں سمجھا دیجئے کہ ہم غائب میں مدد صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اگر کوئی ظاہری اسباب ہمارے سامنے ہے تو ہم اس سے مدد لے لیں گے، مگر کوئی بزرگ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، ہم اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے، اور دعا ہم اللہ ہی سے مانگیں کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت تو معبود کی ہوتی ہے، تو غائب میں مدد بھی اللہ ہی سے اور دعا بھی اللہ ہی سے، یہ ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اصحاب کے ساتھ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ زندگی اور موت پر بنا تھی تو پھر وہ کیا کرتی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اصحاب کو جاسوسی کے لیے بھیجا، اور ان 10 اصحاب نے جاسوسی کے لیے اپنا آگے کام کرنا شروع کیا، اور مخالفین کو ان کے بارے میں خبر لگی، اور مخالفین نے 100 تیر انداز ان کی ٹو میں بھیجے انہیں تلاش کرنے کے لیے، اور ان تلاش کرنے والوں نے یعنی کہ 100 کفار نے ان 10 لوگوں کو پا لیا اور ان پر تیر چلائے، اور اس میں سے 7 لوگ وہیں شہید ہو گئے، 2 اس کے بعد باقی بچے 1۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بیچ میں ڈالا اس سب میں،
اور فرمایا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو فرما دے. یعنی کہ انہوں نے مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا, کسی فرشتے کو نہیں بلایا, انہوں نے اللہ کو بیچ میں ڈالا اور کہا کہ ہماری خبر وہاں تک پہنچا دے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وحی کی تائید تھی ان تک ہر خبر پہنچ جاتی تھی. اس کے بعد ایک اور دلیل میں دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہانہ کر کے آئے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقے میں جا کر قرآن اور سنت کی تعلیم دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اصحاب کو ان کے ساتھ کر دیا قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے, مگر ان لوگوں کی منشا کچھ اور تھی. انہوں نے اس مقام پر جانے سے پہلے ہی ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا. یہ وہ انصار تھے جن کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں آیا ہے کہ سابقون اور اولون مہاجرین اور انصار, ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ اس سے راضی. یہ مرتبہ ان کا ایسا ہی نہیں ہے. اصحاب میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں وہ مہاجرین اور انصار ہیں. انصار نے زبردست نصرت کی اور اپنے آپ کو دھول میں ملا دیا اور جانیں جوخم میں ڈال دیں, اپنے گھر والوں کو جوخم میں ڈال دیا. تمام جنگیں انصار کے اوپر ہوئی ہیں, بدر, احد, خندق, تمام مشرکین عرب ان پر ٹوٹ پڑے, اور ان کی یہ زبردست قربانیاں تھیں. اور یہ 70 صحابی بھی کون تھے؟ یہ بھی انصار تھے. ان کی زبردست قربانیاں ہیں اسلام میں. تو بعد میں آنے والے اسلام لانے والے اور مہاجرین اور انصار یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب میں ایک بڑا فرق ہے آپس میں کہ سارے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا, جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اے اللہ ہمارے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دے کہ ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے رسول وہی پہنچی اور ان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی. تو ان لوگوں نے ہر حالت میں نہ تو کسی فرشتے کو بلایا, نہ ہی کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر موجود تھے, اس وقت زندہ بھی تھے, ان کے معجزات انہوں نے دیکھ رکھے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. انہوں نے اللہ ہی کو بتایا, اللہ ہی سے پکارا, اللہ ہی کو پکارا, اور ان سے مدد چاہیے اللہ سے, اور وہاں تک خبر پہنچائی اپنی. تو شرک کے ہر معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر مگر جہاں بھی ہمیں شک ہو جائے اس جگہ سے دور ہو جانا چاہیے, اور پھر ہمیں اس بات کی تحقیق کر کر اس کام کو کرنا چاہیے. جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں تب تک اس کام کو نہ کریں, چونکہ شرک کے بہت سارے راستے ہیں اور شیطان آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے کہ ایسے نہیں, ایسے کر لو, اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوگا. یہ تعویل کی غلطی لگ جاتی ہے اور آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے, کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.